بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کتاب تشکیل جدید ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے ترجمے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں مترجم سید ندیم نیازی صاحب کے مقدمے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچے تھے، یہاں تک کر لیا تھا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو خطبات کی اہمیت دو گنا ہے۔ ایک تو اس لیے کہ اس میں فکر کی ماہیت نہایت خوبی سے متعین ہو گئی ہے۔ فکر لا حاصل نہیں، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ تو یہ پچھلی بار تفصیل سے اس پہ بات آ گئی تھی۔ وہ اپنی کار فرمائی میں آزاد ہے، اس پہ بھی بات آ رہی تھی، اور اس قابل ہے کہ اس میں حرکت قائم رہے، تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے۔ تو یہاں پہ رکے تھے، اور یہاں پچھلی کئی نشستوں میں اس بات پر گفتگو ہوئی کہ علامہ اقبال اور سید ندیم نیازی صاحب جو اس معاملے میں ان کے متبع محض نظر آ رہے ہیں، ان کی فکر میں جو ہیگل کا اثر ہے، خاص طور پہ فکر اور اس کی ماہیت کے ضمن میں، وہ واضح کرتے آ رہے تھے۔ اب یہاں اس میں جو ہے ہیگل سے کچھ اور اس قابل، یہاں جو اس قابل کے اس حرکت میں قائم رہے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے۔ تو اس میں جو ہے ہیگل سے کچھ تناؤ نظر آ رہا ہے، گو کہ اس کو ہم اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں کہ وہ ہیگل کے مطابق ہو جائے، تو اس پہ تھوڑی گفتگو کرتے ہیں۔ اور اس قابل ہے کہ اس میں حرکت قائم رہے اور وہ حقیقت تک پہنچ جائے۔ تو جیسے کہ بار بار کہا، ہیگل کے ہاں جو فکر ہے تاریخی سفر پہ ہے۔ حقیقت مطلقہ، تو یہ سفر ہی جو ہے وہ، اور اس سفر کے اختتام پر وہ حقیقت مطلقہ تک پہنچ جائے گی۔ یہ ایک طریقہ ہے ہیگل کو پڑھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ فکر ہی حقیقت مطلقہ ہے، اور یہ فکر ایک تاریخی سفر میں ہے اپنے آپ کو اظہار کے لیے، اور وہ اظہار جو ہے وہ نامکمل ہے ابھی۔ تاریخ جو ہے اس اظہار کی فکر کی، اپنی اظہار کی کئی جستجوؤں اور یا ایک جستجو کا نام ہے، اور جب وہ مکمل طور پہ اظہار کر لے گی تو وہ اس وقت یہ فکر جو ہے حقیقت مطلقہ ہی، تو یہ فکر جو ہے مکمل ہو جائے گی، اور وہی جب فکر کی جو تکمیل ہے یا اس کے اظہار کی جو تکمیل ہے وہ یہ حقیقت مطلقہ ہے۔ تو یہ دو طریقے ہیں ہیگل کو پڑھنے کے یا ہیگل کو سمجھنے کے۔ ایک تو یہ ہے کہ فکر جو سفر کر رہی ہے اس کی منزل ہے حقیقت مطلقہ، اور تاریخ جو ہے اس سفر کا نام ہے۔ تو یہ جو ریڈنگ ہے، یہ اس سے لگا کھاتی ہے جو نیازی صاحب یہاں کہہ رہے ہیں۔ اور دوسری ہیگل کے ایک تشریح یہ ہے کہ فکر ہی جو ہے حقیقت ہے، اس کے علاوہ اور جو خارج میں ہمیں نظر آتا ہے وہ اسی فکر کے مختلف اظہارات ہیں اور نامکمل اظہارات ہیں، اور جب ان اظہارات کی تکمیل ہو جائے گی تو اس وقت فکر جو ہے وہ اور حقیقت مطلقہ ایک ہو جائیں گے، وہ ایک ہیں ان معنوں میں۔ تو اس میں یہ لگ رہا ہے کہ نیازی صاحب جو ہیں یہ پہلی تشریح کی کو جو ہے بطور علامہ اقبال کی فکر کے، اور بطور اپنی فکر کے، اور بطور ایک لحاظ سے اسلامی فکر کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کو آج یہاں سے آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس لحاظ سے دیکھا جائے خطبات کی دو، ایک تو اس لیے کہ اس فکر کی اہمیت نہایت خوبی سے متعین ہو گئی ہے،
کہ ان میں فکر کی اہمیت. فکر لا حاصل نہیں، نہ اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، وہ اپنی کار فرمائی میں آزاد ہے، اس کا ہے کہ اس کی حرکت قائم رہے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے، یعنی اسے اپنے تصور میں لے آئے. تو یہ پہلی ہی تصویر، یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وہ حقیقت، تو ابھی مطلب یہ ہے کہ حقیقت کے فہم، اس حقیقت مطلقہ کے فہم سے فکر جو ہے قاصر ہے، اور تاریخ جو ہے اس عمل کا نام ہے جس عمل میں فکر جو ہے حقیقت مطلقہ کو اپنے گرفت میں لانے یا اس کو اپنے تصور میں لانے. کیونکہ جب ہم کسی چیز کا تصور میں لے آتے ہیں تو وہ پھر وہ چیز جو ہے ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ جو پہلی تشریح ہے اس کی طرف جو ہے زیادہ جھکاؤ نظر آ رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ فکر جو ہے حقیقت مطلقہ تک ایک دن جا پہنچے گی. اب اللہ معلوم قیامت کے دن یہ کیا سمجھتے ہیں، دیکھیں گے. یعنی علامہ اقبال صاحب بھی کیا کہہ رہے ہیں، حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے گی، اور اس وقت وہ اس قابل ہو جائے گی کہ حقیقت مطلقہ کو اپنے تصور میں لے آئے، یعنی اس کو مکمل طور پر سمجھ لے. اور اگر یہ ریڈنگ درست ہے اور ان کی مراد حقیقت مطلقہ سے خدا تعالیٰ کی ذات ہے، تو یہ لگتا ہے قرآن کی نص کے خلاف. لا تدرکہ الابصار، اللہ تعالیٰ کو تصور کے احاطے میں لانا تو ناممکن ہے. نٹ صرف یہاں بلکہ قیامت کے دن بھی جب وہ اپنا جلوہ دکھائیں گے ناممکن ہے. یعنی میرے فہم کے مطابق، میں غلط ہو سکتا ہوں بالکل، کیونکہ اگر وہ ہمارے تصور میں آ جائے تو یعنی پھر وہ خدا کہاں سے رہا. یعنی پھر ہم بھی کچھ خدائی میں شریک ہو گئے ایک لحاظ سے، کہ اس کو اپنے ہماری فکر جو ہے اس کے احاطہ کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، تو وہ کن معنوں میں پھر خدا ہے. تو لیکن اگر حقیقت مطلقہ ہے ان کی خدا مراد نہیں ہے، کوئی اور مراد ہے، تو پھر ٹھیک ہے. لیکن یہ کہ وہ کیا ہے حقیقت مطلقہ، یعنی خدا کے علاوہ حقیقت مطلقہ کیا ہے؟ یعنی حقیقت جو ہے وہ ہے وہ چیز ہے جس کی جستجو کرتے ہیں ہم علم میں اور فکر میں. اور مطلقہ کی قید اس لیے لگاتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ عموماً ہم یہ کہتے ہیں کہ حقیقت کی میں ادراک کر رہا ہوں اپنے تئیں یا اپنے پرسپیکٹیو سے یا اپنے زاویے سے، کیونکہ ہم یعنی مطلب یہ کہ محدود ہیں تو ہمارا زاویہ بھی محدود ہے. تو کبھی بھی ہم حقیقت، چاہے وہ مطلب حقیقت مادی حقیقت ہی ہے نا، اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اس لحاظ سے وہ ہم کہتے ہیں کہ حقیقت مطلقہ کا ادراک نہیں ہے ہمیں. تو ان معنوں میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت مطلقہ سے ان کی مراد وہ ہے جو کانٹ نے کہا، یعنی شیف ذات. کیونکہ ہم جس چیز کا ادراک کرتے ہیں وہ شیف ذات نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری جو موضوعیت یا ہماری یعنی سبجیکٹیوٹی، ہمارا جو اپنا ادراک ہے وہ اس میں حائل ہو جاتا ہے. تو جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے وہ مظہر ہوتی ہے، یعنی فنومنا. جو ہمارے حواس کی اور عقل کی اور حقیقت کے اشتراک سے بنتی ہے، یعنی ایک انٹریکشن. تو شیف ذات کو آپ کہہ سکتے ہیں حقیقت مطلقہ. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو مطلب یہ کہ یعنی کائنات کی جو جوہر ہے اس کو آپ حقیقت مطلقہ کہہ سکتے ہیں. یعنی کائنات کو یا کائنات
کو یہ دنیا کو اس طرح سمجھنا جیسا کہ وہ ہے اپنی ذات فی نفسی، تو یہ ممکن ہے. تو اس کا ایک مکان ہے، کم از کم یہ مطلب یہ کہ قرآن مجید کے نص کے تو خلاف نہیں ہے، کیونکہ مطلب مجھے اس یعنی اس کا امکان یعنی بہت کم نظر آتا ہے کہ انسان جو ہے حقیقت کو اس طرح سمجھ لے گا جس طرح وہ ہے اس دنیا میں، کیونکہ اس کے حواس اور اس کی عقل جو ہے اس میں حائل ہے. ہاں قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا علم دے دیں اشیاء کی. اور رسول پاک کی طرف جو ہے دعا جو منسوب ہے، علامہ اقبال بھی اس کو نقل کرتے ہیں، مجھے یہ تو نہیں پتہ کہ اس کا یعنی اسناد کا کیا درجہ ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کی طلب جو ہے وہ تو اسلام کی ایک بنیادی یعنی خصوصیت ہے، لیکن حقیقت اصلی تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہی حقیقت مطلقہ ہے، اور کوئی حقیقت مطلقہ نہیں ہے، کیونکہ دوسری اور جو حقیقتیں ہیں وہ ساری اس کے سہارے قائم ہیں. تو ایک ہی وہی حقیقت ہے جو، اور یہ صوفیہ نے اس کی طرف یعنی اس میں غلوف کر گئے بعض اوقات، یعنی اور وہ وحدت الوجود کی طرف چلے گئے، لیکن اصل جو ان کا پوائنٹ تھا وہ صحیح تھا کہ کسی بھی چیز کی جو حقیقت ہے وہ فی نفسی کوئی حقیقت نہیں، ان معنوں میں فی نفسی سرا وہ حقیقت جو ہے اللہ تعالیٰ کے سہارے قائم ہے. اور یہ اشاعرہ نے بھی کہا یہی، مطلب ان کے ہاں جو ان کا جس کو لوگ کہتے ہیں اشری اوکیجنلزم، اس کی حقیقت یہی ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں، یہ بحث چلے گی انشاءاللہ. تو وہ اپنی فکر میں آزاد ہے، اس قابل کہ اس کی حرکت قائم رہے تو حقیقت مطلقہ تک جا پہنچے، یعنی اسے اپنے تصور میں لے آئے، یعنی کنسیپچولائز کرے. لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی دوسرے ذریعے سے، یعنی فکر کے ذریعے سے نہیں. تو اگر فکر کے ذریعے سے نہیں ہوگا تو پھر تصور میں کیسی آئے گی؟ بھائی ہمیں اس فکر کی آزادی یا نتیجہ خیزی میں کوئی فرق نہیں آتا. تو اگر کس طرح نتیجہ خیزی میں فرق نہیں آتا؟ اگر جو ہے اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے، اور اگر اس کی کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو پھر یہ پیچھے جو کہا نا اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے اس میں. تو دیکھتے ہیں بھائی ہمیں اس سے فکر کی آزادی ہو یا نتیجہ خیزی میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی یعنی جس سے مطلب یہ ہے کہ سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ جس سے مراد ان کی حقیقت مطلقہ ہے یہاں، لیکن جس سے اتصال اور تقرب پیدا ہوگا تو کسی اور دوسرے ذریعے سے، یعنی فکر سے نہیں، یعنی انٹیوشن جس کو علامہ اقبال نے کہا یا وجدان. لیکن وجدان تصور کے ذریعے تو کام نہیں کرتا. بھائی ہمیں اس سے فکر کی آزادی یا نتیجہ خیزی میں کوئی فرق نہیں آتا، برعکس اس کے عقل اس کا ساتھ دے کر اپنے لیے اور زیادہ تقویت اور نشوونما کا سامان پیدا کر لیتی. یعنی عقل جو ہے کس کا ساتھ دے کر، فکر کا یا وہ جو دوسری چیز آئی اس کا. دراصل یہ پورا واضح نہیں ہے، لیکن واضح آگے ہو جائے گا، یا نہ بھی ہوا تو کوئی بات نہیں، خود بعد میں واضح ہو جائے گا. دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف رہا ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، یا اس طرح کہ عقل کچھ بھی نہیں. یعنی عقل سب کچھ ہے یا کچھ نہیں ہے، برعکس اس کے عقل کے ساتھ اس کا ساتھ دے کر اپنے لیے اور زیادہ تقویت اور نشوونما کا سامان پیدا کرتی ہے. اب بہت سی بحث جو ہے اس پر منحصر ہوگی کہ اس کا سے ان کی کیا مراد ہے. یہاں لگ رہا ہے کہ فکر مراد ہے، لیکن یہ کہ یہ پہلے بھی ہم کہہ آئے ہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ یعنی عمومی طور پہ جو سوچا جاتا ہے وہ یہ کہ فکر جو ہے عقل کا
عمل ہے اور عقل ایک قوت ہے. لیکن ہیگل کے ہاں بھی ہائپرسٹیٹائزیشن آف فکر، یعنی فکر کو یوں سمجھنا کہ وہ ایک خود مکتفی چیز ہے، وہ یعنی اس کو ذہن کی ضرورت نہیں ہے یا اس کو وجود کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے. اور یہاں بھی ان کے ہاں بھی یہ نظر آ رہا ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ فکر ایک چیز ہے، عقل ایک چیز ہے، اور کوئی اور چیز کسی اور ذریعے یعنی دوسرے ذریعے جیسے وجدان وغیرہ. وہ تو کہہ رہے ہیں دراصل اس ذہن انسانی کا اس کے برعکس تو یعنی مطلب یہ ہے کہ فکر جو ہے عقل اگر دوسری چیزوں کا سہارا لیتی ہے تو اس میں جو ہے یہ اس کی تقویت کا ہی سامان ہے، اس کی کمزوری کی دلیل نہیں ہے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف رہا ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، یا اس کی طرف یا اس طرف کہ عقل کچھ نہیں ہے. اب یہ تو مجھے پتہ ہے کہ لوگ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے، لیکن یہ سوچنا کہ ایسے بھی لوگ رہے ہیں جو کہتے ہیں عقل کچھ نہیں ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ جو عقل کو سب کچھ سمجھنے والے ہیں ان کا دعویٰ ہے دوسروں کے بارے میں، جو عقل کو سب کچھ نہیں سمجھتے. ورنہ مطلب یہ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے. یعنی میرے ذہن میں تو ایسا کوئی گروہ نہیں آتا. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں شاعرہ جو ہے محدثین کو کبھی کبھی یعنی خاص طور پہ ہم ولیوں کو اس لحاظ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ جو ہے بالکل غلط اعتراض ہے، کیونکہ وہ شاعرہ جو محدثین تھے وہ شاعرہ کہ اس نظریے کو رد کرتے ہیں کہ جو اشاعرہ کا تصور عقل ہے وہی سب کچھ عقل ہے، یا فلسفیوں کا جو تصور ہے عقل، تو اس کو اشاعرہ نے یا فلسفیوں نے یا معتزلہ نے بھی اس طرح اس کی تشریح کی کہ وہ عقل کو نہیں مانتے. لیکن یہ ایک غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں. دراصل ذہن انسانی کا رجحان یا تو اس طرف رہا ہے کہ عقل ہی سب کچھ ہے، یا اس طرف کہ عقل کچھ بھی نہیں ہے، یا پھر ہم ایک عقل کے لیے کسی دوسری عقل کا سہارا تلاش کرتے ہیں، حالانکہ عقل ہر حالت میں عقل ہی ہے، خواہ نظری ہو یا خواہ عملی. ٹھیک ہے، وہ ہر لحاظ سے عقل ہے لیکن اس کا فنکشن مختلف ہے. اب یہاں بھی اس طرح لے رہے ہیں کہ عقل جیسا یہ عقل تو ایک یعنی عقل کو آپ اگر ایک قوت کے طور پہ لیں تو اس قوت کے مختلف اعمال ہیں. نظری ایک عمل ہے، عملی ایک عمل ہے، تو یا پھر ہم ایک عقل کے لیے دوسری عقل کا سہارا تلاش کرتے ہیں، تو حالانکہ عقل ہر حالت میں عقل ہی ہے. تو اس سے واضح نہیں ہے یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن دیکھیں اس سے تو عقل میں جزئی اور کلی کا وہ امتیاز ہی جو باعتبار اس کے وظیفے کے مولانا روم نے کیا تھا کہیں زیادہ بہتر مبنی ور واقع ہے. یعنی نظری اس کہنا کہ عقل ہی ہے، عقل یا پھر ہم ایک عقل کے لیے کسی دوسری تو حالانکہ ہر عقل ہر حالت میں عقل ہی ہے. یعنی نظری عقل بھی عقل ہے اور عملی عقل بھی عقل ہے. تو کہتے ہیں یہ نظری اور عملی کا جو فرق ہے وہ اتنا نتیجہ خیز نہیں جتنا مولانا رومی کا عقل جزئی اور کلی کا جو امتیاز ہے وہ ہے. تو مولانا رومی کا عقل جزئی اور کلی کا کیا امتیاز تھا؟ جزئی سے مطلب یہ ہے کسی دعوے کی مخالفت یا موافقت میں اس کا اس غرض سے استعمال کی اس کی تردید یا تائید کا جواز پیدا ہو جائے. مثلا ہمارا اس دعوے کا کہ بجز عقل کے علم کا کوئی ذریعہ نہیں، لہذا حقیقت وہی ہے جسے عقل حقیقت. یہی وجہ ہے کہ عقلیت کے مقابلے میں جتنے بھی نظامات ہوتے ہیں عقل ہی کی بنا پہ ہوئے. عقل کا کلی استعمال البتہ عقل پر بحیثیت عقل نظر رکھتا ہے، یہ دیکھتا ہے کہ اس کی رسائی کہاں تک ہے. تو عقل کا جزئی استعمال اور عقل کا کلی استعمال میرا خیال ہے اس کو اگلی بار کریں گے، تاکہ جو ہے اس کو پھر دوبارہ سے اس کو بہتر طریقے سے دیکھیں، ورنہ جو ہے یہ بہت لمبی ہو جائے گی بحث.